بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امام جماعت احمدیہ عالمگیر حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 28 جون سن 2024 کے اختتام پر پاکستان کے احمدیوں، ساری دنیا کے مسلمانوں اور دنیا کی عمومی صورتحال کے لیے دعا کی تحریک فرمائی اور فرمایا کہ جس طرف دنیا جا رہی ہے، جنگ تو لگتا ہے اب ضرور ہونی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر احمدی اور ہر معصوم کو اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ کریں شمارہ 1 جولائی سن 2024 صفحہ اول۔ فرانس میں قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ ایگزٹ پول کے مطابق انتہائی دائیں بازو کی جماعت 34% ووٹوں کے ساتھ آگے ہے، بائیں بازو کا پاپولر فرنٹ 28% کے ساتھ دوسرے، اور صدر میکرون کی جماعت 20% ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ 577 نشستوں پر مشتمل پارلیمان کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ 7 جولائی کو ہوگا۔ یورپی یونین میں انتہائی دائیں بازو کی جماعت کی فتح کے بعد صدر میکرون نے فرانس میں قبل از وقت انتخابات کا اعلان کیا تھا۔ نائجیریا کی ریاست بورنو میں مشتبہ خواتین خودکش بمباروں نے متعدد حملے کیے ہیں۔ گوازا قصبے میں شادی، جنازے اور ہسپتال پر کیے گئے حملوں میں 18 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے۔ حکام نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں بچے، بالغ اور حاملہ خواتین شامل ہیں۔ حملوں کی ذمہ داری کسی گروپ نے ابھی قبول نہیں کی۔ بوکو حرام اور اس سے الگ ہونے والا گروپ اسلامک اسٹیٹ مغربی افریقہ کے صوبے بورنو میں سب سے زیادہ سرگرم ہیں۔ غزہ شہر میں اسرائیلی فوج کے رہائشی عمارت پر حملے میں 3 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 45 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب حماس کے جوابی حملوں میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ لبنان میں اسرائیلی ڈرون حملے میں 3 حزب اللہ ارکان شہید ہوئے۔ ایران نے حزب اللہ سے کشیدگی بڑھانے پر اسرائیل کو انتباہ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے جواب میں ایران کو تباہی کا مستحق قرار دے دیا۔ اسرائیل میں وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف ہزاروں افراد نے مظاہرہ کرتے ہوئے جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ امریکہ میں سن 2024 کے پہلے صدارتی مباحثے میں صدر جو بائیڈن کی مایوس کن پرفارمنس کی وجہ سے اعلیٰ ڈیموکریٹ قیادت انہیں بطور صدارتی امیدوار تبدیل کرنے کی بات کرنے لگی ہے۔ ایک سروے کے مطابق 2/3 رجسٹرڈ ووٹرز کے خیال میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی مباحثہ جیت لیا، حالانکہ ٹرمپ نے کئی جھوٹ بولے اور کئی سوالات کے جواب نہیں دیے۔ 57% امریکیوں نے کہا ہے کہ انہیں بائیڈن کی صدارت پر اعتماد نہیں ہے، جبکہ 44% نے ٹرمپ پر عدم اعتماد ظاہر کیا ہے۔ مباحثے کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سیاسی ہنگامہ آرائی قطعی قبول نہیں ہے۔ اگر الیکشن آزاد، قانونی اور شفاف ہوئے تو انہیں قبول کریں گے۔ دونوں امیدواروں نے مہنگائی اور حماس اسرائیل جنگ پر ایک دوسرے کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے صدارتی انتخابات کی دوڑ سے باہر نکلنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ سے اگلا مباحثہ کرنے کے منتظر ہیں۔ پہلے مباحثے میں بعض خامیوں کی وجہ سے بعض ڈیموکریٹس کی جانب سے جو بائیڈن پر تنقید کی جا رہی تھی کہ وہ اگلا الیکشن لڑنے کے قابل نہیں، اور یہ بھی کہ ان کی عمر شاید اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اگلے 4 سال صدارتی ذمہ داریاں نبھا سکیں گے۔ بائیڈن نے کہا کہ جب آپ کو کوئی ناک ڈاؤن کر دے تو آپ پھر سے کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ انہیں پتہ ہے کہ وہ نوجوان نہیں مگر دوڑ میں شریک رہیں گے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 کی چھت کا کچھ حصہ گرنے کے نتیجے میں 1 شخص ہلاک جبکہ 8 زخمی ہو گئے۔ ٹرمینل 1 کی چھت شدید بارش اور ہوا کی وجہ سے گری، جس کے سبب کئی گاڑیاں بھی تباہ ہوئیں۔
دلی ایئرپورٹ کے علاقے میں 3 گھنٹے میں 148.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ جاپان میں جدید ترین ہولوگرافی پر مشتمل نئے بینک نوٹ 3 جولائی سے جاری کیے گئے۔ نوٹوں میں تاریخی شخصیات کے 3D پورٹریٹ دکھائی دیں گے۔ جاپان میں 20 سال میں پہلی بار ڈیزائن کی تبدیلی میں 10,000 ین، 5,000 ین اور 1,000 ین کے نوٹ پر موجودہ ورژنز کے مقابلے میں زیادہ بڑے نمبر پرنٹ کیے جائیں گے تاکہ تمام لوگ عمر اور قومیت سے قطع نظر انہیں آسانی سے پہچان سکیں۔ نوٹ پر خصوصی نشانات بصارت سے محروم افراد کو چھونے اور بتانے کی سہولت دیں گے کہ وہ کون سا بینک نوٹ رکھے ہوئے ہیں۔ فرانس، سوئٹزرلینڈ اور اٹلی میں شدید طوفان اور بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں مجموعی طور پر 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ فرانس میں تیز ہواؤں کے باعث کار پر درخت گرنے سے 3 افراد ہلاک اور 1 شدید زخمی ہوا۔ سوئٹزرلینڈ میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے مختلف واقعات میں 4 افراد ہلاک جبکہ 2 لاپتہ ہو گئے۔ تینوں یورپی ممالک میں شدید طوفان اور بارشوں سے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث سینکڑوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا، جبکہ خراب موسم کی وجہ سے امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ بجلی کا نظام بھی متاثر ہوا ہے۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، 3 جولائی سن 2024، صفحہ 8۔